الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ انسان اس حالت میں اللہ کو بہت پسند ہے جب وہ نیکی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمان کو اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت کے اس حصے میں یہ بتایا کہ گناہ کو چھوڑ دو۔ اب گناہ کا، ان گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہے یا باطن سے ہے، دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ پتہ چلا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، اور ایک وہ گناہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے۔ جیسے دل کا بیمار ہو جانا، اس میں حسد بھرا ہوا ہے، اس میں کینہ بھرا ہوا ہے، اس میں بغض ہے، نفرتیں ہیں، کیونکہ جب دل گندا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی ہدایت والی باتیں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقوی کے بارے میں بتایا تو تقوی کہاں ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ جب دل گندا ہو تو تقوی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بات بتائی تھی کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء صحیح اعمال کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گوشت کا ٹکڑا، جو لوتھڑا رسول اللہ بتا رہے ہیں، وہ سردار ہے سارے اعضاء کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ بگڑ جائے گا تو پھر جسم سے نکلنے والے سارے اعضاء ہی برے نکلیں گے۔ اور پھر وہ کون سا ہے اسے بتانے کے لیے رسول اللہ نے پہلے خبردار کیا، کہا سنو ہو سے اللہ وہی القلب۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ دل ہے۔ ظاہری گناہوں کا تعلق ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء سے ہے، چلنا، ہاتھ سے گناہ کرنا، آنکھ سے گناہ کرنا، لیکن ان سارے گناہوں کا تعلق دل سے جڑا ہوا ہے۔ پہلے خیال دل میں آتا ہے، پھر جا کے انسان اپنے اعضاء سے گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے، گناہ چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو۔ علماء نے لکھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پکڑ آخرت میں ہوگی، لیکن علماء نے لکھا ہے جس وقت میں انسان گناہ کرتا ہے اسی وقت میں اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے اور سزا شروع ہو جاتی ہے۔ پوری سزا اگرچہ کہ دنیا میں نہ ہو لیکن سزا ضرور شروع ہو جاتی ہے۔ ان سزاؤں میں علماء نے حدیث کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلی جو نحوست ہے گناہوں کی وہ یہ ہے کہ ہمارا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ہم دین کی باتوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے ہمیں چھوٹی سی صورتیں بھی یاد ہونا مشکل ہوتی ہے جب ہم گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اسی طرح جب کوئی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسے دینی مجلس سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ قرآن وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے دین کی مجلسوں میں وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، مسجدوں میں اس کا دل نہیں لگتا، ذکر کی مجلسوں میں اس کا دل نہیں لگتا، علماء کے پاس بیٹھنے سے وہ گھبراتا ہے کیونکہ اس کا دل بیمار ہو گیا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے یہ نحوست لگ گئی ہے کہ وہ اللہ سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے۔ تیسری بات علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا رزق اس پہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی مقدر کی روزی اسے نہیں ملے گی، بلکہ ملے گی لیکن سکون نہیں رہے گا۔ وہ انسان روزی کے بہت سارے مال و دولت کے باوجود بھی بڑا بے چین رہے گا، اس کے راتوں کی نیند اڑ جائے گی، اس کے گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ اس لیے علماء نے اتنی گہری بات لکھی ہے کہ ایک انسان
اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو رہی ہو یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو پہلے یہ سوچے کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا. بتاتے ہیں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اور گھر میں جا کے اس نے دیکھا کہ بیوی کا مزاج آج بڑا عجیب ہے, ہر چھوٹی بات پہ لڑنے آ رہی ہے, تو اسے بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کوئی گناہ ضرور کیا ہے. یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے. انہوں نے اتنی گہری بات لکھی ہے کہ ٹھوکر لگنے پر بھی ایک ایمان والے کو اجر ملتا ہے. اگر وہ ٹھوکر اسے اس کے گناہوں کی وجہ سے لگ رہی ہے تو پھر اسے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھوکر لگی. اور انسان کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک چیز کا استحضار ضروری ہے کہ چاہے میں ظاہر میں گناہ کروں یا باطن میں گناہ کروں, کوئی اگر دیکھے بھی کہ نہ دیکھے لیکن میرا اللہ دیکھتا ہے. یہی ایک واحد چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہے. ورنہ اس خیال سے انسان باہر آ جائے نا تو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بھی گناہ کرے گا, وہ اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بھی گناہ کرے گا, وہ اپنے دوست و احباب کو راضی کرنے کے لیے اسے صاف پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں, لیکن اس کا خیال نہیں کہ میں کس کو ناراض کر رہا ہوں, پھر وہ انسان گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, آج گناہ چھوڑنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. عجیب زندگی تھی حضرات صحابہ کی کہ جب وہ مسلمان ہوئے اس کے بعد سے ہی انہوں نے جو ان کی زندگی کا سب سے محبوب گناہ تھا سب سے پہلے انہوں نے اسے ہی چھوڑا تھا. ہم برسوں کے مسلمان ہوتے ہیں, ہماری زندگیاں ہماری پیدائشی ایمان والے گھرانوں میں ہوئی ہے, لیکن گناہوں سے ایسی محبت ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا وبال تو آخرت میں ہے, آخر وقت میں معافی مانگ کے مر جائیں گے پھر اللہ معاف کر دے گا. یہ سوچ کر ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے. حضرت صحابہ جب مسلمان ہوئے ان کو بتایا گیا تمہاری زندگی کا یہ عمل یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اب مسلمان ہوئے اب چھوڑ دیا. اس لیے شراب کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب پتا چلا کہ شراب حرام ہے, مدینے کی گلیوں میں شراب نہیں جا رہی تھی اور یہ ان کی سب سے محبوب چیز تھی, بہت پسند تھی ان کو. لیکن جب آیتیں اتر گئی کہ اب نہیں پی سکتے تو انہوں نے ان کی جتنی زیادہ شراب ان کے پاس موجود تھی سب انہوں نے مدینے میں بہا دی. بارش جب پڑتا تھا کئی سال تک مدینے کی گلیوں میں شراب کی بو آنے لگتی تھی. بلکہ ایک نوجوان ایسے بھی ہیں ان کے سامنے کفار نے آفر رکھا تھا کہ تو رسول اللہ کو ختم کرے گا اور تجھے انعام میں 100 اونٹ دیا جائے گا. بڑے خوبصورت نوجوان تھے. ان کی عادت علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ الگ الگ لڑکی سے زنا کرتے تھے. پیسے جتنے بھی کماتے تھے اسی چیز میں لگانا ان کی عادت تھی. انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج مجھے موقع ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر کے پھر میں کسی اور کے پاس جاؤں. جاتے ہوئے جس کے گھر میں جانا تھا اس کے گھر میں دستک دے کے اسے کہہ کر گئے کہ آج میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں اور بڑی بڑی رقم لے کے آنے والا ہوں, آج بڑا انعام مجھے ملنے والا ہے. اور جو خنجر ہاتھ میں لیا تھا اس میں زہر بھی لگایا تھا. اسے لے کر مکے میں داخل ہوئے, بیت اللہ کے قریب بھی گئے, دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف شروع کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کے پیچھے ہو گئے اور خنجر کو چھپایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چکر لگایا, ایک چکر ختم ہو گیا, قریب گئے ختم کرنے کے لیے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, 1 مہینے کی مسافت پر بھی دشمن پر رسول اللہ کا روب پڑ جایا کرتا تھا. وہ بالکل قریب سے ڈر گئے, وہ نوجوان کو ہمت نہیں ہوئی, وہ ایک دم سے رک گئے. دوسرا چکر ہو گیا, پھر قریب گئے, پھر ڈر گئے. 6 چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا. 7واں چکر اللہ کے رسول کا باقی تھا. میرے نبی نے مڑ کر کہا کہ وہ کام کرو گے نہیں جس کے لیے آئے ہو, وہ کام کرو گے نہیں جس کے لیے آئے ہو. وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا میں کس لیے آیا ہوں یہ آپ کو کیسے پتا. حرکت ہوئی تو ان کے پاس سے خنجر نیچے گر گیا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے پر, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ میں پورے چھپا کر آیا ہوں, یہ وہ نبی ہیں جس کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کریں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. قتل کرنے کے لیے آئے تھے, اب مسلمان ہو گئے. واپس جا رہے ہیں, وہ عورت جس کے دروازے پہ دستک دی تھی وہ دروازے کے باہر کھڑے انتظار کر رہی ہیں
کہ آج یہ میرے گھر میں آئے گا اور بڑی رقم لے کے آئے گا. اب جاتے ہیں یہ صحابی جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، میرے بھائیوں یہ بتاتے ہوئے صحابہ کی زندگی کے سامنے جب ہماری زندگی رکھی جاتی ہے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. ہم گناہوں کے موقع تلاش کرتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کہاں جا کے ہم اپنی نظروں کو گندی کریں. ہمیں تنہائی کا موقع چاہیے گناہ کرنے کے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ صحابی اب صحابی بن گئے ہیں، جا رہے ہیں، نظروں کو نیچے رکھا ہوا ہے. جاتے ہوئے جب اس کے گھر کے سامنے سے گزر گئے تو اس نے آواز دی، ارے کیا ہوا، تیرا وعدہ بدل گیا، ابھی تو کہہ کر گیا تھا، اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تجھے دیکھنا حرام ہے، اب میں تیرے گھر میں نہیں آ سکتا، میں نے راستہ ہی دوسرا اختیار کر لیا ہے. میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی، زانی جب زنا کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ وہ عادتیں ہیں جسے مسلمانوں نے شوق میں لیا ہوا ہے. نشے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ایسے سارے گناہ ہیں، جتنے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں اللہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوٹے ہو یا بڑے ہو. اس لیے اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے یہ پتہ کرنا بڑا آسان ہے. علماء نے لکھا ہے اگر گناہوں میں لذت آج بھی تلاش کر رہے ہیں تو سوچ لو اللہ ناراض ہے. گناہوں میں ہمیں مزہ آج بھی تلاش کرنے کی عادت ہے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے. اگر گناہوں سے نفرت ہونے لگی ہے، عبادت کا شوق آنے لگا ہے، پھر سوچو کہ اللہ راضی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ سفر میں جانے والے تھے، گھر سے باہر نکلے، وہی گھوڑا جو سالوں سے جس پر وہ سواری کر رہے تھے گھر کے باہر تیار ہیں، لیکن جب یہ گئے اس پر بیٹھنے کے لیے تو وہ بھدکنے لگا، وہ قابو سے باہر ہونے لگا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے. بالکل چھوٹے تھے جب یہ رسول اللہ کے پاس میں آئے تھے، پوری بچپن کی زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری. بلکہ علماء نے لکھا ہے ان کے والدہ جب ان کو لے کر آئی تھی، آ کر کہا تھا انس خادمک رسول اللہ، یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ آج سے آپ کی خدمت کرے گا. اور اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کی تھی کہ نبی جی میرے اس بچے کے لیے دعا کرے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ انس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں برکت نصیب فرما. علماء نے لکھا ہے کہ بعد میں جا کے ان کی زندگی میں اتنی برکت آئی، ان کا جو باغ تھا دیگر صحابہ کے مقابلے میں، دوسرے صحابہ کے جگہ میں باغوں میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا سال میں، لیکن حضرت انس کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. یہ رسول اللہ کی دعاؤں کا اثر تھا. اولاد کا جہاں تک مسئلہ ہے، علماء نے لکھا کعبے کا جب یہ طواف کرتے تھے ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے 70 سے 80 اولاد ہوتی تھی. ان کے جو پوتے اور ان کے جو نواسے لکھے ہمیشہ 100 سے زائد ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. 10 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے قریب سے انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور خدمت کی ہے. اندازہ کرو کتنی پاک صاف زندگی ہوگی. خود ان کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 مرتبہ رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول سبزی میں کدو کو تلاش کر رہے تھے اور بڑے پسند سے کھا رہے تھے. انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کو ہر انسان کے مزاج کے حساب سے اسے الگ الگ سبزی پسند آتی ہے، لیکن حضرت انس کہتے ہیں آج کے بعد مجھے صرف کدو ہی پسند ہے. اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے کدو کو بڑے پسند سے کھایا. کیوں تھا؟ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اس لیے یہ اتنے قریبی صحابی، لیکن کہتے ہیں جب ان کے قابو میں نہیں آیا وہ گھوڑا جو برسوں سے ان کے پاس تھا، انہوں نے گھوڑے کو تانا نہیں دیا تھا بلکہ واپس اندر آ کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کے رو کے کہنے لگے اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دینا. آج بیوی قابو میں نہیں ہے، بچے قابو میں نہیں ہے، ہمارا خیال ہی ادھر نہیں جاتا کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. آج اجتماعی اور انفرادی حالات بھی ہمیں اس خیال تک لے کر جانے کو ہم خود تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب حد سے زیادہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. میرے نبی نے بھی فرمایا کہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، ورنہ بار بار گناہ سے وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اب کوئی خیر کی بات دل کے قریب نہیں آتی، وہ کوئی دین کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. میرے بھائیوں تنہائی میں گناہوں سے بچنے کے لیے جیسے میں نے بتایا یہ جملہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایسے خوبصورت نبی ہیں،
ان کو جس عورت نے دعوت دی تھی گناہ کے لیے وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اور جس جگہ میں گناہ کے لیے بلایا تھا وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، وہ پوری حفاظت والی جگہ تھی، وہ پورے محل کے اندر دروازوں کے اندر بہت سارے دروازوں پہ تالا لگا کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا کیا وہ گناہ کرتے ہیں؟ اس جگہ پہ وہ نوجوان جو شادی شدہ تک نہیں ہے ان کے سامنے زنا کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بادشاہ کی بیوی ظاہر بات ہے خوبصورت بھی ہوگی۔ اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس خیال نے روکا تھا کہ یوسف یہ کرنا نہیں ہے؟ وہ اللہ کا خیال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس دوڑنا شروع کیا۔ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے دوڑ تو لگائے، یہ ہمارا کام ہے، باقی اللہ بچائے۔ ہر دروازہ کھلتا گیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی، اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے ہم قدم تو بڑھائے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے، بڑے خوبصورت تھے، ان کی بڑی خوبصورتی تھی۔ یہ حج کے سفر میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ سارے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، اور وہاں پڑاؤ ڈال کر سب ساتھی کسی نہ کسی کام کے لیے چلے گئے، اور یہ مسلم بن یسار یہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے۔ جاتے ہوئے ایک عورت کی نگاہ ان پر پڑ گئی، اس نے ارادہ کر لیا کہ اتنے خوبصورت نوجوان سے آج زنا کرتے ہیں، اور آ گئی، اس نے سامنے آ کے ان کو اپنے طرف مائل کرنا شروع کیا، لیکن انہوں نے رونا شروع کر دیا، یہ رونے لگے۔ تھوڑی دیر اس عورت نے خاموشی اختیار کی، پھر بلائے، پھر رونے لگے، تھوڑی دیر پھر، اور اپنی طرف راغب کرنے لگی، پھر رونے لگے۔ عورت نے سوچا کہ یہ روتا ہی جا رہی ہے، مجھے دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، پھر وہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ اتنا رو رہے تھے کہ اللہ یہ خوبصورتی آج مجھے وبال جان بنی ہوئی ہے، عورتیں آ کے مجھے گناہوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا مسلم بن یسار ہوا کیا؟ کہا آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا مجھے عورتیں گناہوں کی طرف بلا رہی ہیں۔ کہا آج اللہ کے نزدیک تیرا بڑا مقام ہے، کیونکہ جس گناہ سے میں نے اپنے آپ کی حفاظت کی اس گناہ سے تو نے بھی اپنے آپ کی حفاظت کی ہے، اور صرف کس خیال کی بنیاد پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خیال کا لانا، یہ استحضار کا لانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کہتے وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اسے ہمیں پاک کرنا ہوگا، اسے ہمیں چھوڑنا ہوگا، تب جا کے ہم اللہ کے قریبی بنیں گے۔ ایک ہی برتن میں گندگی اور پاکی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی برتن میں ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹا ہی سا تو گناہ ہے، جیسے نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اسی طرح گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کے جب بنی اسرائیل کا قصہ سنایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا، چھوڑا بھی نہیں کہ وہ اپنا کھانا کھا لے، جو اسے کھانا بھی نہیں دیا اور وہ مر گئی، رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ صحابہ کہنے لگے رسول اللہ جانور تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی پکڑ ہوگی، چھوٹا سا گناہ انہوں نے سمجھا تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا پکڑ اس پر بھی ہوگی۔ اور صحابہ کی عجیب بات ہے، گناہ ہو بھی جاتا رسول اللہ کے پاس آتے تھے، نبی جی ہو گیا گناہ سے، ایسا گناہ جس پر حد جاری کرنا ہے، اللہ نے نہیں، اللہ نے دیکھا ہوا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا، لیکن لا کے خود رسول اللہ کے سامنے رکھا کہ نبی جی ہو گیا ہے، حد جاری فرما دے، کیونکہ اس گناہ کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ گناہ کا بوجھ لے کے ہم اللہ کے سامنے جائیں۔ اور ایک صحابی صرف خواہش ہوئی تھی رسول اللہ کے سامنے آ گئے، نبی جی دل میں زنا کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ جو گناہ تم کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ اس کا ارادہ کرے؟ کہا رسول اللہ مجھے پسند نہیں۔ کہا کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ کہا رسول اللہ مجھے پسند نہیں۔ تمہاری بیوی کے ساتھ اور تمہاری ماں کے ساتھ؟ کہا رسول اللہ بالکل پسند نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جس کے ساتھ کرنے جا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج نظری گندی کرنے کے لیے نوجوان خاص طور پہ کسی کی بچیوں کو آج جو پریشان کرتے ہیں، راستوں پہ کھڑے ہو کے، ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کے، گلیوں میں چلتے پھرتے، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک زمانہ ہمارا بھی آئے گا جب ہماری بچیوں کو ایسا چھیڑا جائے گا،
وہ کسی کی بچی ہے، کسی کی عزت ہے، اس کی حفاظت آج ہم گرانے کی کوشش کریں گے، وقت ہم پر آئے. اس لیے اللہ کہتے ہیں گناہوں کو معمولی نہ سمجھ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ گناہوں بری زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما.